اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا وَإِذْ قُلْنَا واو کے معنی جی اور اذ جب اس کا کلمہ جہاں بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا یاد کرو اس وقت کو جب ایسا ہوا تھا، کوئی اہم بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ یہ قصہ آدم و حوا اور شیطان قرآن حکیم میں بھی کئی دفعہ دہرایا گیا ہے۔ جہاں جہاں یہ آیا ہے وہاں اس صورتحال میں کچھ اصلاح طلب چیزیں تھیں جن کی اصلاح کرنا مقصود تھی انہی آیات سے، ہم انہیں پھر پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں ذرا یاد کرو اس وقت کو، اس جب یاد کرو جب ایسا ہوا۔ قلنا قول تو اردو کا کلمہ ہے، قلتو میں نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتی تو ایک مؤنث نے کہا، اور قالت اس ایک مؤنث نے کہا، قالا اس ایک مذکر نے کہا۔ لیکن اگر آ جائے قلنا ہم نے کہا، رب ذوالجلال والاکرام ہیں تو ایک، لیکن جلالۃ الملک اپنے لیے پروٹوکول کا کلمہ استعمال فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اس کے شاہی فرمان کو ذرا غور کیجیے، اس میں جلالت ہے شاہی فرمان کی۔ وَإِذْ قُلْنَا یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ ذرا تصور کیجیے نا کہ شہنشاہ معظم ہیں، آگے ان کی مخلوق فرشتے اور جن کھڑے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس وقت یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان فرشتوں کو۔ غالب چونکہ فرشتے تھے اس لیے فرشتوں کا نام لے لیا، ورنہ جن بھی اس میں موجود تھے۔ دو لام آئے ہیں، دو لام آئے ہیں تو اس کے معنی تو کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ ایک لام آئے تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ یا اس کا معنی لام لازم ہے یا اس کے معنی لام تعلیل یعنی کے لیے اس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ تو سیاق و سباق بتائے گا۔ لیکن دو لام آ رہے تو ہم نے اس کا ترجمہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ للملائکۃ فرشتوں سے کہا، اسجدو سجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا، اسجد سجدہ کر۔ اب یہ آرڈر آ گیا، شہنشاہ اب آرڈر کر رہے ہیں۔ خالق باقی ساری اس کی مخلوق ہے، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب مخلوق کو سجدہ کے لیے حکم کر رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں۔ اسجدو واو الف لگا ہوا ہے، جمع کی علامت، سب سجدہ کر دو۔ لی آدم یہ دیکھیے اب لام ایک آ گیا، ایک لام آ جائے تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتا ہے، یا کبھی یقیناً آ جاتا ہے۔ عموماً اس لام کے اوپر زبر ہوتی ہے، زیر نہیں ہوتی۔ لی آدم، آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر پہلا انسان۔ یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا
آدم کو سجدہ کر دو. فسجدو، فا یعنی فا آیا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً بعد میں. ثم آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ وقت ہوا، گزرا، انہوں نے سوچا سمجھا پھر فیصلہ کیا. لیکن جب کوئی وقت نہ لیا جائے، ادھر حکم ہو ادھر اس کی اطاعت کر لی جائے، تو کہتے ہیں فاک کلمہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو مخلوق سامنے کھڑی تھی، اس میں فرشتے جن کا نام لیا ہے، ان کے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو اس نے سوچنا سمجھنا کیا ہے؟ اس نے تو وہی کام کرنا. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کر دیا. سجدوا ایک سجدہ وہی ہے جسے ہم اصطلاحی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، ماتھا ٹیکا. سجدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا لینے کے لیے، مسخر ہو جانے کے لیے، اپنے کل کو سبمٹ کر دینے کے لیے. جب ہم اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، ناک بھی رگڑتے ہیں، پیشانی بھی رگڑتے ہیں، مکمل سبمٹ کر دیتے ہیں کہ بس اللہ جو آپ کہیں گے وہی مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. اس سبمیشن کے بعد پھر کھڑے ہو کر اپنی مرضی کی جا سکتی ہے. سوچیے دوسرے. فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا. اللہ کا کلمہ جہاں آتا ہے وہ استثناء کے لیے آتا ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے، 1.5 میں سے ہے. سوائے، اللہ سوائے. یہ پنجابی میں بھی میں نے کہیں پر اللہ کا استعمال دیکھا ہے سوائے کے معنوں میں، پنجابی میں بھی ہوتا ہے. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کہتے ہیں جو مایوس ہو چکا ہو، جو ڈپریشن کا شکار ہو، جس کے پاس اختیار نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہو، اس کے پاس ڈپریشن نہیں ہوتا. اس کے پاس ڈپریشن نہیں ہوتا. جس کو امتحان کے لیے اللہ اختیار دے دیتے ہیں، جس کو بھی دے دیں، وہ انسانوں کو دیں، وہ جنوں کو دے دیں، ڈپریشن اس کے پاس ہوتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، اس کام کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے کامیاب نہیں ہوا تو فوراً اپنے اوپر الزام نہیں دیتا. وہ یہ حالات ہو گئے تھے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تھا، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اس کے اندر کئی غرور کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے کامیاب نہیں ہوا تو اس کے رزلٹ بھی تو اسی نے لینے ہیں نا، رزلٹ بھی وہی لے گا. جب وہ رزلٹ اپنے لیتا ہے تو ناکامی کے ہوتے ہیں. الزام ضرور دھرے گا کہ اس کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، اس نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا، لیکن بنیادی طور پہ وہ مایوسی کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے. یہاں پر بھی اس وقت جن بھی ساتھ کھڑے تھے، ان جنوں کو انسانوں سے پہلے اختیار دیا گیا تھا. جب یہ با اختیار قوم آئی تو اپنے ہی مرضی اور منشا سے جب کوئی کام کرنے لگتی، وہ کام مکمل نہ ہوتا، اور دماغ میں کیا آتا ہے کہ میں اپنی قوت بازو سے کروں گا. اچھے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا،
ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے زور بازو پر. یہ شیطانی سوچ ہے. یہ اچھے لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن یہ شیطانی سوچ. رحمانی سوچ کیا ہے؟ نہیں اللہ، میں تو تیرا بندہ ہوں، بھروسہ بھی تجھ پر کرتا ہوں. جو رب پہ بھروسہ کر لے، جو اس پر توکل کر لے، ڈپریشن آ سکتا ہے؟ جی ممکن نہیں ہے کہ ڈپریشن آ جائے. ڈپریشن آئے گا ہی اس کے پاس جو شخص اپنی قوت بازو پر یا دوسروں کے بھروسے پر، میرے ابا نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے اب میں اس کے اوپر عیش کروں گا. جب نہیں ہو سکتی تو مایوس ہوتا ہے. اور ابا وہ جائیداد نہ چھوڑے تو ابا کو کوستا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کو کوستا ہے. یہ مایوس ہوتا ہے انسان سے، وہ بھی شیطان بنتا. یہ بھی شیطان نہیں تھا، جن تھا. جن سے شیطان کیسے بنا ہے؟ اپنے ڈپریشن کے بعد فرسٹریشن میں چلا گیا. غرور اور تکبر نے کہا، جس پہ بھروسہ کیا تھا، اس کی اپنی قوتیں تھیں نا، اس پہ بھروسہ کر رہا تھا کہ میں تو بڑی شے ہوں. آگے وہ کلمہ آ رہا ہے، 3 کا کلمہ استعمال ہوا ہے. اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ کے شعلے سے بنایا. شعلے کا کام اوپر جانا ہے اور مٹی کا کام تو مٹھی میں رکھ کر اگر ہوا میں بھی اچھالی جائے تو نیچے ہی آتی ہے. اس کا کام تو عاجزی انکساری ہے، نیچے ہے. جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کر دوں. اس حالت کے اندر کبھی بھی انسان صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اسے فوراً چاہیے کہ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جس پر بھروسہ کر رکھا ہے اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ غلطی ہو گئی. ان پہ بھروسہ نہیں کرنا تھا، کرنا تو صاحب قوت پہ تھا. تو صاحب قوت تو آپ ہیں. صاحب طاقت پہ کرنا تھا، صاحب طاقت تو آپ ہیں. صاحب اختیار پہ بھروسہ کرنا تھا، صاحب اختیار تو آپ ہیں. سارا کل تو آپ کے حکم کن کے اوپر کھڑا ہے. جس طرح آپ حکم دے دیں گے میرے تو کام بن سکتے ہیں. مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معافی دے دیں. یہاں سے وہ انسان اشرف المخلوقات کا زیور پہنتا، اور اگر دوسرا رستہ اپنا لے تو مٹی کا ہی ہو کر شیطانی لباس پہن لیتا. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہ ہم غلطی کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد جب ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ کا اکیلے کا مفاد تو نہیں ہے نا اس فائدے کا حاصل کرنا، اس کے لیے اور بھی ہوں گے. جب ان کے مفادات ٹکرائیں گے تو فساد نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ فساد کا مرحلہ آ جائے، وہ فساد برپا کرنے والا آپ کا حقیقی بھائی، حقیقی بہن، وہ آپ کا بہت قریبی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی بھی ہو سکتے. پھر ڈپریشن اور بڑھ جائے گا. بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ میں بڑا عقل مند ہوں، مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. اللہ کہتے ہیں تو نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ اس طرح کر، جس کو جو دینا ہے میں نے وراثت کا قانون بنا دیا، اسی کے مطابق دے. جس نے ہٹ کر دیا ہے، پھر اس کی اولاد نے کہا ہے نا، جس بیٹے کو زیادہ دیا تھا اسی نے کہا ابا اکیلا میں ہی تو تیرا بیٹا نہیں نا، اب اس کے گھر جا کے رہ. اماں اب اس کے گھر جا کے رہ، میرے ہی گھر بھاگی آتی ہے. یہ ماں باپ اس دن مر جاتے ہیں کہ جی جاتے ہیں؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ جس وقت فیصلہ کرنے کا موقع تھا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا کہ یہ دولت، یہ جائیداد، یہ اختیارات میرے پاس ہیں، میں صاحب قوت ہوں. صاحب قوت کے ہوتے ہوئے اپنی قوت کا اعلان کر رہا ہے تو بغاوت کسے کہتے ہیں؟
میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر آپ سڑک کے اوپر گاڑی پہ جاتے ہوئے جو کناروں پہ کھڑے مانگ رہے ہیں نا بوڑھے، ان کی شکلوں پہ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے کسی شریف خاندان کے لوگ. لیکن اس ڈپریشن نے پھر وہ لڑتے ہیں نا آپس میں اختیارات ہو، تو وہ پھر باپ بھی اس حالت پہ پہنچتا ہے کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا. اس بیٹے نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں نے اس کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لی، میں نے آخرت تباہ کر لی، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں نے اس کے گھر سے آج پانی بھی نہیں پینا. وہ ماں اور باپ گھر سے نکلتے ہیں، سڑک پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے. یہ ذلت رسوائی انہی کے لیے لکھی جاتی ہے. لیکن جو بھروسہ رب پہ کرے اسی بیٹے کے لیے اپنی جھولیاں پھیلا دے. رب کائنات یہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بننا جا رہا ہے، بچا لے اسے، میرا تو بیٹا ہے، میری تو بیٹی ہے، اس کی غلطی کو میں بھی معاف کرتا ہوں، تو بھی کر دے. اگر یہ رویہ اختیار کر لے تو اشرف المخلوقات بنتا ہے. لیکن یہ تو گر چکا تھا، بھروسہ کسی اور پہ کر چکا تھا، کیسے واپس ہوتا؟ چانس تو پورے اللہ نے دیے. جس پہ بھروسہ کر بیٹھا تھا یہ بیٹا مجھے پالے گا، بیٹی کو نہیں دیا تھا، وہی تو گھر سے نکال رہے. اب بھی تو اللہ کی طرف واپس پلٹ سکتا تھا یا نہیں پلٹ سکتا تھا؟ وہ اسے جائیداد لے کے واپس نہ دے سکے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن توبہ تو کر سکتا تھا نا، اظہار شرمندگی اور ندامت تو کر سکتا تھا نا. نہیں کیا اس نے. ذلت رسوائیاں ایسے گھر میں نہیں آیا کرتی، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے گھر کیسے آ گئی ذلتیں؟ اب جملہ بھی اس کا سنیے. قال اس ایک مذکر نے کہا، اس ایک جن نے کہا. جس طرح یہاں پہ آیا ہے وہ ابلیس کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، تو وہ جن تھا، بااختیار تھا. قال اس جن نے کہا، بااختیار قوم کے لوگ فرد نے کہا، اسجدو. سجدہ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے، سجدہ کرنا اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اسجدو یسجدو، وہ سجدہ کرتا ہے، اور اسجدو میں کرتا ہوں یا کروں گا. لیکن مضارع کی علامت سے پہلے ایک الف کا اور اضافہ ہو جائے، کبھی ہم حمزہ لکھتے ہیں کبھی الف لکھتے ہیں، ایک ہی بات ہے. حمزہ اور الف ایک ہی چیز کا نام ہے. یہاں حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی املا کا ایک طریقہ ہے. اس کی جگہ اگر خالی الف بھی لکھ دیا جائے تو تب بھی معنی وہی رہیں گے. یہ املا کا صرف طریقہ ہے. کیا ہم نے پڑھا تھا، الف 3 حالتوں میں آتا ہے. متکلم کی علامت کے طور پر آتا ہے، امر کے لیے آتا ہے، اور استفہام کے لیے آتا ہے. یہاں استفہام کے لیے اسجدو، کیا میں سجدہ کروں؟ اسجدو، یہ دیکھیے کیا کس کے سامنے رہا. میں اور آپ بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ شہنشاہ موجود ہوتا ہے جب آپ نافرمانی اور میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں. اسجدو، کیا میں سجدہ کر دوں؟ لمن، لام کے لیے، لام کے لیے، من جو بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور کون بھی ہوتا ہے، سیاق و سباق بتا دے گا. کبھی آئے گا من، اس کے معنی جو کبھی آ جائے گا. من جاء بالامس، جو کل آیا تھا. من یہاں، من بالباب، دروازے پر کون ہے، کبھی اس کے معنی کون ہوں گے. تو سیاق و سباق خود سمجھا دے گا. غلط ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے. لمن خلقتا، لام کے لیے من جو،
خلقہ اس نے تخلیق کیا، خلقتو میں نے تخلیق کیا، میں نے پیدا کیا، اور خلقتا تو ایک مذکر نے پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا ہے لمن خلقتا، جسے آپ نے تخلیق فرمایا ہے تینن، تین سے۔ اچھا یہ بھی کلمہ تانا یتینو تینن، کہیں پہ آئے گا تراب، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ تراب کہتے ہیں عام مٹی جسے آپ دیکھتے ہیں، اسے بھی مٹی کہتے ہیں، اور وہ مٹی جو پانی کے ساتھ ملا کر اس کا گارا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں گارا بنانا، وہ گارا بناؤ، اسے بھی مٹی کہتے ہیں۔ یہ کلمہ تین وہ ہے جسے گارے سے بنایا ہے، مجھے آگ کے شعلے سے اور اسے گارے سے بنایا ہے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ یہ سوال کس بات کی علامت ہے؟ غرور اور تکبر، نافرمانی کی طرف، اللہ کی بغاوت کی طرف آدمی چلتا ہی اس وقت ہے جب اس نے بھروسہ اس پہ نہ کیا ہو جو بھروسے کے قابل ہے۔ یہ آبا صاحب کو ہم وکیل بنا لیتے ہیں نا، بھروسہ ان پہ کر لیتے ہیں۔ وکیل کون ہے؟ ہم انہیں اس لیے وکیل کہتے ہیں کہ مجھے اپنا کیس پلیٹ کرنا نہیں آتا، میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے یہ معاملات ہیں، اسے قانون کی زبان میں جج کو بتا دو۔ اور وہاں پر بھی یہاں ایک جملہ اور بھی میں کہتا جاؤں، وہاں پر بھی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ خاور بٹ نے چونکہ مجھے فیس دی ہوئی ہے اس لیے میں ہر حال میں خاور بٹ کے فائدے کی بات کروں۔ جسٹ ٹو اسسٹ دا کورٹ، یہ ان کا کام ہے۔ کورٹ کو قانون کے بارے میں وضاحتیں دینا مقصود ہے، جان بوجھ کر پتہ بھی ہو کہ میرا موکل جو ہے وہ غلط ہے، اس کے لیے دلیل دینا حرام ہے۔ اب بھروسہ اس نے اپنی عقل پہ کر لیا ہے، رب پہ نہیں رکھا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ پاکستان کے قانون میں بھی یہی ہے کہ صرف کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، قانون کی وضاحت کرنا ہے کہ کسی وقت جج انسان ہے نا، ساری باتیں تو اس کے دماغ میں نہیں ہوتی، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ فلاں قانون میں یہ بھی فیصلہ ہے، یہ بھی فیصلہ ہے، آپ دیکھیے کہ میری ریزیمبلنس یہ ہے میرے کیس کی، لیکن اگر پتہ ہو کہ میرا کیس جو ہے وہ ہے تو غلط، میں نے اپنی وکالت کی کلابازیاں لگا کے اس کو ایسا بن لیا ہے، میں جو چاہوں سو کر لوں۔ یا بس ابھی نہ میرے خلاف ہو جائیں کہ وکیلوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ پاکستان کے برصغیر کے لوگوں میں کوئی وکیل اتنا بڑا پیدا ابھی تک نہیں ہوا جتنا بڑا وکیل سر سید احمد خان صاحب کے بیٹے محمود خان صاحب تھے۔ برصغیر میں ابھی تک کوئی نہیں آیا، نہیں جی، قائد اعظم بہت پیچھے، قائد اعظم تو اس لیول کے تھے ہی نہیں۔ قائد اعظم تو صرف قانون کو ایکسپلین کرنے تک تھے، جو وکالت ہو رہی ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ محمود خان صاحب ایک عدالت میں پیش ہوئے، قتل کا کیس تھا، چونکہ ساری عمر باہر رہے، سر سید کے ضرور بیٹے تھے لیکن باہر رہے، تربیت ٹھیک نہیں تھی تو شراب راب پیتے تھے، تو اس دن بھی شراب میں تھے، نشے میں تھے، اور وہ کیس پلیٹ کر رہے تھے۔ اس نشے کی وجہ سے اپنے موکل کے خلاف دلائل دینے شروع کر دی۔ اب وہ بندہ اتنا بڑا ہے محمود خان صاحب، کسی کی جرت نہیں ہو اسسٹنٹ کی، کتنے ان کی تو فوج ہے،
وہ آگے بڑھ کے بتا ہی نہیں رہے، ڈر رہے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کیا سوچیں گے. جن کا بچہ اب وہ پھانسی کے قریب ہو رہا تھا وہ روئے چیخے، ان کو جا کے کہو. تو ایک اسسٹنٹ نے آگے بڑھ کر کہا جناب یہی ہمارا موکل ہے جس کے خلاف آپ دلائل دے رہے ہیں. کہا اچھا. تو وہ دلائل انہوں نے اسی طرح جاری رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بقا تو جناب جج صاحب یہ تھے وہ دلائل جس کی بنیاد پر اس شخص کو سزائے موت ہو سکتی تھی، لیکن ان میں سے تو ایک دلیل بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کے بنیاد اس کو سزا ہو. اس نے اپنی دی ہوئی دلیلوں کے خلاف دلائل دینے شروع کر دیے اور بندہ بری ہو گیا. وکیل اس لیے نہیں بنائے جاتے، اپنی کلا بازیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ ساری چالاکیاں ہم ہر میدان میں کرتے ہیں. باہر ہماری ایک اسائنمنٹ کیا چلی جائے، سمجھتے ہیں ہم بڑے تاجر ہو گئے، اگلی دفعہ زیادہ کمائیں گے، تو نقص پیدا کر کے مال زیادہ کمانے کے لیے شیطان پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ کی بجائے. پھر بھی کہیں کہ آپ کو انسان کہا جائے. جس طرح اپنے اس تکبر کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا تھا، آپ بھی اپنی دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل ہوتے دیکھتے، لیکن اگلی دفعہ پھر ایسے ہی کرتے. ہیروئن کے 2 پھیرے لگ گئے، آپ محلے کے کمی کمین تھے، چودھری ہو گئے، مانا. تیسرے چوتھے پھیرے پر پکڑے جاتے ہیں، پھر سزائے موت ہو جاتی ہے. پکڑے بھی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ بچنے کی امید نہیں رہتی. یہ کب لکھ کر دیا تھا کہ تم پاکستان میں پکڑے جاؤ گے، وکیل تمہیں یہاں بچا لے گا؟ فیصلے کرنے والی تو وہ ذات تھی، بھروسہ تو اس پہ کرنا تھا. وہ پڑھا میں کچھ رہا ہوتا ہوں لیکن تربیت نہیں ہو سکتی جب تک میں یہ باتیں نہ بتاؤں. ہم اتنے شیطان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اتنے شیطان ہیں کہ اپنے قوت اختیار کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہیروئن بیچنے والے نے سعودی عرب میں ہیروئن بھیجی، اور بھیجی کس طرح؟ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے آم پکانے کے لیے یہاں سے کچھ سبزیاں لے کر گیا ہے، اس میں بند گوبھی بھی تھی. جب پتہ چل گیا کہ اس کے پاس ہے تو بند گوبھی کو چیرا گیا تو اس کے اندر اس کی پوٹلیاں پڑی ہوئی تھیں. اس کو کہا یہ سمجھا دو، تمہیں سزا نہیں دیں گے، یہ صرف یہ سمجھا دو اس کے اندر رکھی کس طرح تھی. اپنی عقل پہ ایک بھروسہ تھا. پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ پھر اس نے بتایا کہ جناب اگر تخفیف ہو جائے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جس وقت پودے لگے میں نے اس وقت یہ رکھی تھی، اللہ ان کے اوپر وہ چڑھاتا رہا، پردے میں نہیں ڈالے، اس نے ڈالے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں اب میرے کنٹرول میں آ گئی ہیں. جب یہ سمجھنے لگے، بھروسہ اپنی ذات پہ ہونے لگے، اپنی قوت بازو پہ ہونے لگے، اپنی عقل اور اپنے شعور پر ہونے لگے، اپنی پلاننگ اور اپنی مکاریوں پہ ہونے لگے. یہ ساری سیاست کیا چل رہی ہے؟ یہ بیان بیازیاں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہی شیطانی عمل ہے، یہی شیطانی عمل ہے. قال اسجد، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، وہ بیگم عابدہ نے فخر امام کی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، قزل باش کی بیٹی، جاگیردار. اس نے صاحبزادہ خورشید گیلانی کو ایک دن کہہ دیا، کیونکہ وہ تو کالم نگار تھے،
کالم نگار بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے، ان کا مولوی کے بچے، ان کے والد صاحب مولوی تھے، وہ خود بھی مولوی تھے، مسجد کے امام خطیب تھے۔ نماز وقت میں اگلے ہی دن وہ کالم آیا، اس نے نام لے کر کہا کہ بیگم عابدہ، آپ نے مجھے اور میرے باپ کو مولوی کا بچہ کہہ کر جو پکارا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے بھی وہ کام کیا، میرے باپ نے بھی وہ کام کیا جو محمد رسول اللہ نے کیا، آپ نے مجھے ٹھیک پہچانا ہے۔ ہاں، میرے باپ نے، میں نے اپنے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، خدا کی قسم ہم میں سے دونوں میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کے خلاف غداری کر کے کوئی جاگیر نہیں لی۔ اپنے ابا سے پوچھ لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری مالی پوزیشن کمزور رہی، ہم مولوی تھے، لیکن میں نے، میرے باپ نے کسی چودھری کی چلم نہیں بھری۔ پوچھ لو اپنے باپ سے کس کس کی چلمیں بھرتا رہا۔ 21-22 جملے تھے، جگیرداروں کی زبانیں گم ہو کے رہ گئی۔ یہ غرور اور تکبر انسان کے اندر پہلے آتا ہے، پھر اس طرح کی حرکات کرتا ہے، شیطانیت پر اترتا۔ اور غرور تکبر کب ہے؟ فرسٹریشن اور ڈپریشن کے بعد، جب کہ وہ اپنے آپ کو بھروسہ ذات پہ کر لیتا ہے یا کسی دوسری ہستی پہ کر لیتا ہے جس پہ کرنا چاہیے تھا، اس پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ پہ نہیں کرتا۔ یہ میں کوئی بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں جی؟ یہ ایک جملہ اگر سمجھ آ جائے تو میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی بھی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ بس اس تبدیلی کے لیے میں روتا ہوں۔ پڑھنے کا ثواب آپ کو مل چکا، لیکن یہ قرآن میرے خلاف کہیں حجت نہ بن جائے۔ اس نے پڑھا بھی، اس نے سمجھا بھی، عمل تو وہی شیطانی کی۔ یہ ڈپریشن میرے مسلمان پہ کیوں آئے؟ اس وقت ہمارے گھروں میں 60% سے پلس وہ لوگ رہتے ہیں جو نفسیات کے مارے ہوئے، مریض ہو چکے۔ ان کا علاج ہم بڑی بڑی فیسوں کے ذریعے اور دواؤں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اگر رب کے در پہ چلے جائیں تو خود بخود علاج ہو جائے تو کافی نہیں ہے۔ میں وہ رستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنا اور دوسروں کا علاج یوں ہی کر لیں۔ جس کے بھی کوئی پرابلم ہو اس کو پڑھیں تو پیچھے غلطی یہی ہوگی کہ اس نے اللہ کی، اس کے رسول کی کہیں نہ کہیں نافرمانی کی ہوئی ہے، اور جس میں اسے ناکامی ہوگی، اور ناکامی کے بعد، ناکامی تو اللہ نے اس لیے دی تھی، تو نے بھروسہ کیا تھا نا اپنی ذات پہ، فلاں پہ، اب دیکھ لیا، واپس پلٹ۔ زبردستی نہیں اللہ کرتا، کیونکہ بااختیار بنایا ہے، اپنے اختیار سے پلٹ۔ شیطان پہ پلٹنے نہیں دیتا۔ لیکن یہ مت سمجھے کہ شیطان جو ہے وہ، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پلٹنے نہ دے، وہ صرف ترغیب دیتا ہے۔ اتنی آگے آپ پڑھیں گے اس کو، جا صرف ترغیب دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کہتے جی اس نے ٹھیک تو ہو جاتا، بڑا سمجھایا تھا، لیکن شیطان آپ کو پتہ بڑی قوت لے کر آیا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی قوت ہے ہی نہیں، ترغیب دینے کی قوت ہے۔
تو نیکی کی ترغیب تو اللہ دے رہے ہیں, نیکی کی ترغیب تو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں, وہ ترغیب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو بھی با اختیار ہے, چاہے اس کی بات کو مان لے, چاہے محمد رسول اللہ کی بات کو مان لے, چاہے اپنی ذات کی بات. اور اپنی ذات کی مانے گا تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ رسول اللہ نے کہا کہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. یہیں سے نفسیات کی ساری بیماریاں چلتی ہیں. قال اسجد لمن خلقت طینا, اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أرأيتك هذا الذي کرمت علی, قال پھر وہ کہنے لگا رأیت, کیا تو نے دیکھا ہے, رأیت کا ھذا, اس کو, الذی جسے کرمت, جس پر آپ نے مہربانیاں کی ہیں, کرم فرمایا ہے, علیہ مجھ پر, میرے اوپر اس کو فضیلت دے دی, اس کو دیکھا آپ نے. لئن اخرتنی, لئن لام یقیناً کے لیے زبر آیا نا اس کے اوپر, یقیناً کے لیے. اور یہ حمزہ, اور بتایا تھا میں نے آپ کو, الف ہو یا حمزہ ہو ایک ہی بات ہوتی ہے, یہ صرف املا کا طریقہ ہے. ان کے معنی ہوتے اگر, لئن یقیناً اگر, یقیناً اگر, اخرتنی, اخر مؤخر کرنا, ڈھیل دے دینا, موقع دے دینا, اخرتا آپ مجھے موقع دے دیں, نی مجھے, نون کے نیچے زیر جو ہے اس نے چھوٹی یہ کی بھی آواز چونکہ دے دی ہے, اس لیے نی میں کے معنی میں, اخرتنی مجھے مہلت دے دیجئے, لئن اخرتنی اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی, الی یوم القیامہ, الی کی طرف, یوم ہماری زبان کا کلمہ ہے, قیامہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں قیامت, یہ گول تے کے ساتھ لکھا ہوا ہے, کلمہ ایک ہی ہے. وہ دن جس دن ساری دنیا زیرو ختم کر دی جائے گی, پھر دوبارہ اللہ انہیں زندہ کرے گا اور اپنے سامنے حساب کے لیے بلا لے گا. کہ اس دن تک کے لیے یوم کا کلمہ نکرہ ہے, اس سے پہلے الف لام نہیں لگا ہوا, اور القیامہ یہاں الف لام لگا ہوا ہے, پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو, پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو, ترجمہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, تو یوم القیامہ کیا معنی ہو, یوم القیامہ قیامت کے دن, الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک اگر آپ مجھے مہلت دے دیں, یہ اللہ سے کہہ رہا ہے. یہاں اس کو بھی نوٹ کر کے رکھیں, وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی نہیں مانگ رہا, بلکہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر طاقت تو آپ ہی کے پاس ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن دشمنی کس سے ہے, اس انسان سے, مٹی سے بنا, میرے اوپر فضیلت. ہم بھی اپنے حقیقی بھائی کی فضیلت اگر ماں کبھی کہہ دیں نا, اے پتر منو بڑا پیارا ہے, وہ ماں ہے, اف تک نہیں کر سکتے, اس پر ہی ماں کو برا کہہ دیا. ماں کو برا کہا کہ اللہ کو کہا. یہاں پر سوچئے ذرا, کس کے حکم کو ٹال رہے ہو, جس کے سامنے افت نہیں کرنی تھی, اپنے تکبر پہ ذرا سی چوٹ لگی تو ماں کے بھی خلاف ہو گئے, باپ کے بھی خلاف ہو گئے, استاد کے بھی خلاف ہو.
قرآن کے خلاف ہو گئے, اللہ کے خلاف ہو. بے پرد بچی کو کہہ دو کہ پردہ کرا کرو تو کہتے آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں جو پردے والی ہیں وہ کیا کرتی ہیں. حملے دیکھیے, یہ ہیں شیطانی چالیں. مجھے کیا کرنا چاہیے, بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے تھا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ, لام شروع میں جو آیا ہے یہ تو یقیناً کے لیے, آخر پہ نون ثقیلہ ہے, شاد ہے نا, 2 دفعہ آ گیا. اس کے معنی بھی یقیناً, یقیناً پہلے بھی یقیناً, آخر پہ بھی یقیناً. وہ احتانی کا یختانی کو احتناکن, احتنا کا کہتے ہیں کسی کو جڑ سے اکھاڑ دینا, بہکنی کر دینا. یقیناً یقیناً میں بہکنی کر دوں گا, جس کی بنیاد پر تم نے انہیں فضیلت دی ہے تو خود انہیں کہے گا یہ فضیلت والے نہیں رہ گئے, شیطان تیرے جیسے ہی ہو گئے. لاحتنکن. ہا نون قاف سے نکلے گا, درا نصر ینصر اس کا باب ہے, ڈکشنری میں جا کے دیکھیے اس کے معنی کیا کیا نکلتا. ہا نون کاف. ذریتہ, دشمنی آدم سے نہیں, اس کی اولاد سے بھی ہے. بھائیوں کی آپس میں دشمنی ہو جائے تو آگے وہ اولاد جو بھتیجے تھے, جو بھتیجیاں تھیں, وہ جان سے پیارے تھے, آپ گود میں اٹھا کے لوگوں کو کہتے تھے یہ دیکھو میرا بھتیجا, یہ دیکھو میری بھتیجی, دیکھو کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہنسا کرتے تھے, یاد ہے جی. پھر جب یہ بڑے ہوئے تو اس باپ کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی اس معصوم سے بھی ہو گئی ہے. آپ نے اب اس کو اپنا بھتیجا بھتیجی نہیں مانا, اپنے بچوں کو بھی سکھایا یہ شریکہ برادری ہے, بچ کے رہنا. شریکاں دی کندھ ٹا دیو پاویں آپ تھلے آ جاؤ. شیطان آ گیا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یہ کام اگر ہم سے ہو رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ انسان ہونے کے ناطے جب شیطانی عمل کرتا تو خلت جو انسان کو پہنائی گئی تھی وہ اتر جاتی ہے. اب دوسری خلت آ گئی جو شیطانیت کی تھی. تو اللہ دوسرے پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا کون آ رہا ہے؟ تو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اس لیے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو کھڑا ہونے دے گا؟ اس دن خلت ہی اور ہوگی. اللہ قلیلا, اللہ قلیلا, اس کو بھی پتا تھا بہت تھوڑے لوگ بچیں گے, زیادہ لوگ میرے ساتھ ہی آئیں گے. دیکھیں دوستیاں جن سے ہوتی ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے, تو ہمیں ان سے دوستی کرنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں انسانوں سے کرو, میری مخلوق سے کرو, یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے, اس سے نہ کرنا محبت, تو ہماری محبت اس سے ہو جاتی. اللہ قلیلا, سوائے اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں تو میں اس کی پوری نسل کی بہکنی کر ڈالوں گا. چیلنج دیکھیں اس کا ذرا, اس کا غرور اور تکبر دیکھیے ذرا. کس کے لیے کر رہا ہے اس کی بات نہیں ہے, کس کے حضور کر رہا ہے یہ بات ہے. ہم بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کسی کا مال لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کا مال کی لوٹنے کی بات سیکنڈری چیز ہے. اصل میں اللہ کی پہلے نافرمانی کر کے اسے بغاوت کر رہے ہوتے ہیں, شیطان کا روپ دھار رہے ہوتے ہیں. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال
کہا. پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قال اذهب، ذہبا وہ چلا گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، تذہب تم جاتے ہو یا جاؤ گے، اذہب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، نذہب لیکن یہاں پہ الف لگا اذہب، آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی، آرڈر دیا جا رہا اذہب جاؤ. فمن یہ فوری بات کی بات ہے، پس من جو یا کون، تبعک اردو کا کلمہ اتباع کرنا، جو تیری پیروی کرے گا، اصل میں کیا ہے تجھ کی پیروی کرے گا، کیونکہ اتباع اور کاف مخاطب کی علامت ساتھ لگ گئی، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، جو تیری اتباع کرے گا، تجھ کی اتباع کرے گا، من سے ہم ان، یعنی ان انسانوں میں سے، ذریت آدم میں سے جو تیری پیروی کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ بے شک، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اِنَّا کا لفظ نہ بھی استعمال کرتے تو کوئی شک والی بات تھی، لیکن اللہ جل شانہ ہمیں سمجھانے کے لیے اِنَّا کہہ رہے، بے شک جہنم ایک ویلی کا نام ہے، جس ویلی میں، جس وادی میں اللہ جل شانہ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو رکھنا ہے قیامت کے بعد. اس کے عذاب مختلف طرح کے ہیں، عموماً جو بتایا جاتا ہے وہ تو آگ والا ہی بتایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اولی مخاطب جو تھے وہ عرب کے لوگ تھے، تو عرب کے لوگوں کو ویسے ہی بڑی گرمی، تو اسے بتایا جائے کہ وہ آگ ہوگی تو زیادہ شدت ہے. لیکن یورپ میں رہنے والے، قطب شمالی اور جنوبی کے رہنے والے، وہ تو کہیں گے تاپ لیں گے، انہیں کہا زمہریرا، وہ ٹھنڈک والا بھی عذاب ہوگا. کوئی عذاب کی ایک کیفیت تو نہیں، جیسے جیسے جرائم کیے ہوں گے اس کے اندر ویسی ویسی سزائیں، جیسے جیسے وہ کہا نا رسول اللہ نے کہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی زبانوں کو، ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے غیبتیں کرنے والوں، وہ اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں. یہ جیسے جیسے جرائم کیے ہوں گے ویسی ویسی العادل سزائیں دے گا، اور قانون تو اس نے پہلے سے بنا کے بتا دیا ہوا. عادل اپنی ان سزاؤں کو کسی کے کہنے پر بھی معاف کر دے گا. کسی کی اتنی جرت ہے؟ باغی کی کوئی سزا نہیں سفارش کرے گا، باغی کی کوئی سفارش نہیں کرے گا. غلطی ہو جانا اور بات ہے، بغاوت کر دینا دوسری بات. یہ سفارش غلطی والوں کی ہوگی. اہل علم صرف یہ نہیں بتاتے، آدھے لوگ کہتے ہیں ہوگی نہیں، آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں. رسول اللہ نے باقاعدہ سمجھا دیا سفارش ہوگی، لیکن کن کی ہوگی؟ جن لوگوں نے اطاعت کی ہوگی وہ سارے کے سارے اللہ جنت میں بھیجتا جائے گا. جنہوں نے بغاوت کی ہوگی، میں بغاوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے آپ ایک ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ کوئی زبردستی کروا رہا ہے، یہ بغاوت ہے. یہ حسین کا قتل ہے، یزید کی حمایت ہے. سوچیے، یہ اس طرح سارے معاملات.
جیسی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جہنم میں بھیج دیں گے، خود قرآن نے بھی کہا کچھ لوگ ہوں گے جن کو درمیان میں ایک جگہ ہوگی، وہاں پہ انہیں رکھا جائے گا، انہیں نہ جی اعراف سورہ ہے پوری، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ ان کا فیصلہ دوزخ کے لیے ہوگا، وہ میزان کے اوپر پورے نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ غلطیاں کی ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، لیکن وہ باغیانہ نہیں ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تمثیلاً بتایا اور عمل بھی اس پر کیا بعد میں کہ اگر کوئی شخص شوق شہادت میں دین کے غلبے کے شوق کے لیے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، جہاد کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائے اور پیچھے بوڑھے والدین ہوں اور ان کی پرواہ نہ کرے اور لڑتا 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 شہید ہو جائے، اس کے اس سچے عمل کی وجہ سے دوزخ اس پر حرام ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اپنے حقوق کا لفظ استعمال کیا، حقوق الوالدین، حقوق اپنے والدین کی ان کی جو ڈیو رسپیکٹ تھی اور جو ان کی خدمت تھی اللہ کی طرف سے عائد کردہ، وہ نہ کرنے کی وجہ سے اس پہ جنت حرام ہو چکی تھی۔ اب جنت میں بھی نہیں جا سکتا تھا، دوزخ میں بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ باغیانہ ہے کہ مطیعانہ ہے، ان کی سفارش ہوگی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ ہوگی سفارشی۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے جو لوگ بہت زور دیتے ہیں میں ان کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے علاقے کا ایم این اے اپنے علاقے کے کسی ووٹر کو یا ووٹر کے بچے کو وہ چوری کرے تو تھانے سے چھڑا لائے، کسی کا قتل کرے تو بچا کے لے آئے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اس کی سفارش کر کے اسے باعزت بری کروا لے۔ ایسے ایم این اے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسا آدمی ہے وہ؟ اچھا ہے نا؟ کسی کے بیٹے کو ہو، کسی کے باپ کو ہو، کسی کی بہن، وہ چھڑا کے لے کے آ رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بدتمیز آدمی اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وہ امن کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ معاشرے کے اندر بدامنی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور وہ تو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی، جس نے سرور کائنات کے قانون کی خلاف ورزی کی ہو، کیا محمد رسول اللہ اس کو بچائیں گے؟ کتنا بڑا الزام ہے رسول اللہ پر؟ کوئی میں بات سمجھا سکا جی؟ ہاں، مطیعانہ جو غلطیاں ہو جائیں انہی کی سفارش اور ہوگی۔ اور اس سے بھی آگے بات بتا دوں، تمام انبیاء، لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ کیا مت کرو، صرف اتنا کہنا ہے کہ حضور جلالت الملک ذرا جلدی کر دیجئے، جس کو جنت بھیجنا بھیج دیجئے، جس کو دوزخ بھیجنا بھیج دیجئے۔ جس طرح رزلٹ کے پہلے وہ ذرا تقریر لمبی ہو جائے تو آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں رزلٹ میں نہ کیسا نکلنا ہے، تو سارے انبیاء اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، خود جرت نہیں کریں گے جا کے یہ سفارش بھی کر دیں کہ حضور فیصلہ فرما دیجیے، رزلٹ تو دے دیجیے، یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور دیر تک حالت سجدہ میں رہیں گے، پھر
حضرت جناب سے آواز آئے گی کہ محمد سر اٹھاؤ اور بتاؤ کیا چاہتے ہو. کہ آقا سارے انبیاء آئے تھے, انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ فیصلے فرما دیں. ہاں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ کے فائدے کی ہے. دو ہیں ہستیاں جو جھگڑ کے سفارش کریں گے. کوئی نبی رسول جھگڑ کے سفارش نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ نے اس کی ہمیں اطلاع دی ہے. ایک قرآن, دوسرا رمضان. کیا کیا؟ ایک قرآن, اس کے ساتھ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور اس کی تربیت رمضان میں لے لو. روزے اس طرح رکھ لو جو ایمان اور احتساب والے ہوں, تو پھر یہ قرآن بھی اور وہ رمضان بھی باقاعدہ جھگڑ کر سفارش کریں گے. یہ ہیں سفارشی آپ کے. آپ کن کو بناتے پھر رہے؟ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ, جزا کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تم سب کی ہے یہ جزا, جزاء موفورا. وافر اردو میں بھی کہتے ہیں نا, زیادہ, پوری پوری, جو وفا کر دے. اس میں مفعول ہے یہ, اور جب اس میں مفعول کہتے تو اس میں بہت زیادہ کے معنی خود بخود آ جاتے ہیں. اصل میں کلمہ تھا فرا یا پھر پورا پورا کر دینا. تو پوری پوری اس دن جزا دے دی جائے گی, پوری پوری جزا دے دی. جتنی نافرمانی کی ہے اس کی اتنی سزا اس کو مل کر. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِذَا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی سے میں ان کو جزا دے دوں گا. یعنی ان کی جزا جہنم میں ہوگی. اور جزا کیسی؟ بھرپور, جزاء موفورا. میم تو والے کے لیے یہ آ گیا نا شروع میں جو لگ گیا, پوری پوری سزا دے دو. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے. کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے, اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.